کہ کتنے نرم مزاج تھے حضرت امام جعفر صادق، کہ آپ کو ایک شخص نے پکڑ لیا، اس شخص کے پیسوں کی تھیلی گر گئی، 1000 دینار اس کے اندر تھے، وہ تھیلی گر گئی، حضرت امام جعفر صادق کو اس نے دیکھا، اس نے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے تھیلی چرائی، آپ نے پیسہ لیا ہے، آپ مجھے پیسہ دیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس سے بحث نہ کی، اس کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جانے کے بعد اس نے تو کیا کہا تھا کہ میرے 1000 دینار چرائے ہیں، حضرت امام جعفر صادق نے اس کو 2000 دینار دیے، بولے یہ لے اور جاؤ۔ وہ شخص وہاں سے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کے 1000 دینار گرے تھے یا وہ کہہ رہا تھا کہ چرے تھے، وہ اس کو واپس مل جاتے ہیں، وہ اس کو واپس مل جاتے ہیں۔ جب اس کو وہ واپس ملتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں جاؤں اور ان کو یہ پیسے واپس کر دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق کے پاس وہ شخص آتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ جناب والا جو میں نے آپ پر الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا، میں آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں اور آپ کے یہ پیسے ہیں یہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں کہ جن کا اصول یہ ہے کہ جو ایک بار دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ میں نے تجھے دے دیا ہے، اگرچہ میں نے تیرا پیسہ چرایا نہیں تھا، تیرا پیسہ اٹھایا نہیں تھا، مگر ہمارے خاندان کی یہ شان ہے، ہمارے کنبے کی یہ شان ہے، جو مال ہم دے دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے ہیں۔ جا میں نے تجھے وہ بھی معاف کیا اور یہ 2000 دینار بھی میں نے تیرے کو صدقہ کر دیے، تیرے کو تحفہ دے دیا۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق ہے۔ تو ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ آج کا معاملہ تو یہ ہے جناب والا کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور سینہ جوری بھی کرتا ہے، چوری کر کر سامنے والے پر ایسے چڑھ جاتا ہے کہ جناب والا جیسے بہت بڑا ایماندار شخص ہو۔ حالات ایسے ہے کہ مجھے کسی شخص نے بتایا کہ کوئی شخص نے چوری کی، میں یہی کی بات بتا رہا ہوں، چوری کرتا ہوا آنکھوں سے دیکھا، اس کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد کہا کہ تمہارے لڑکے نے چوری کی ہے، تو اس وقت تو وہ اس کے جو گھر والے تھے دبے، لیکن دوسرے دن جب وہ گئے اس چیز کے لیے تو وہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ صاحب میرے بچے نے نہیں کیا، میرا بچہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسا عالم ہے مسلمانوں کا کہ آج جب پکڑا گیا تو معافی تلافی کر رہا ہے، دوسرے دن جب گئے تو سینہ جوری کر رہا ہے۔ تب آپ دیکھیں تو صحیح، آپ سوچیں تو صحیح، کیا مسلمانوں کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا؟ کیا مسلمانوں کے اوپر ایسے بادشاہ مسلط نہ کر دیے جائیں گے کہ جو ان کی زندگی کو جینا حرام کر دیں؟ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جناب والا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو بزرگان دین سے ہٹا کر رکھ دیا ہے، اور جو اپنے من میں آتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو ہم وہ لوگ ہیں جو بزرگان دین کے طریقوں پر چلنے والے ہیں، جو بزرگان دین نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چلتا ہوا آیا ہے، وہ طریقہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، اور طریقہ وہ دیا ہے جو سب سے بہترین طریقہ ہے، جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ جب ہمارے پاس موجود ہے تو مسلمانوں پھر یہ معاملہ ایسا کیسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مذہب اسلام سے ہٹتے چلے گئے ہیں۔ ہم نے مذہب اسلام کو صرف اور صرف کتابوں تک محدود رکھ دیا ہے، ہم نے اپنی عمل کی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ان بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ عمل نہیں کرتے ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، اس بنیاد پر ہمارے معاشرے میں جہالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی اسی